بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بر و بحر میں فساد پھیل گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں. بر کا مطلب خشکی اور بحر سمندر میں. بما کسبت ایدی الناس، ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی چکھائے ان کو بعض وہ اعمال جو انہوں نے کیے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں، یعنی راہ راست پر آ جائیں. یہاں بر و بحر میں فساد سے مراد یہی ہے جو نظام عالم میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. خشکی سے مراد تو یہ شہر اور آباد جگہ ہیں. سمندر سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ علاقے، وہ جگہیں جو سمندر کے کنارے پر ہیں. تو سمندری پٹی پر جو لوگ آباد ہیں وہاں بھی فتنہ اور فساد برپا ہو گیا، یعنی لوگوں کا آپس میں جنگ و جدال، قتل و قتال اور جھوٹ فریب دھوکہ دہی، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہی ان پر مصیبتیں آنے لگ گئیں. اور مثال کے طور پر پھلوں میں وہ ذائقے نہیں رہے، سبزیوں میں ذائقے نہیں رہے، مہنگائی اور بد کردار حکمران اور ہر چیز کے اندر تنگی، اور پھر امن کا ختم ہو جانا. ہر وقت انسان کو اپنے لالے پڑے رہنا کہ کہیں ڈاکو نہ پڑ جائیں، کہیں پولیس نہ آ جائے، کہیں کوئی طاقتور میرے اوپر حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی الزام نہ لگا دے، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو یہ جو ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ جو فتنہ اور فساد ہے، یہ بر و بحر میں پھیل گیا. یہ اللہ کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد سمندر کے اندر کی دنیا ہے، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، یعنی جو سفر کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ان پر بھی حملے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. تو فتنہ اور فساد سے مراد یہ ہے. لیکن یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جی بس ایک منٹ صبر کر لیجیے تھوڑا سا.
جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ اور فساد کو لوگوں کے اعمال پر معلق کیا ہے، مصائب کو، پریشانیوں کو، حالانکہ انبیاء جتنے گزرے، اولیاء، اتقیاء، جتنے بھی لوگ ہیں، مصائب تو سب پر آتے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام پر مصائب آئے ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء پر بھی مصائب آئے ہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات پریشانیاں آتی ہیں انسان پر، وہ نیک ہوتا ہے اس کے باوجود رفع درجات کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اور بسا اوقات پریشانیاں اور بیماریاں اور تکلیفیں، مصائب وہ آتے ہیں انسان کے اپنے بدعمالی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے۔ لیکن آپ حضرات کے ذہن میں پھر سوال کھڑا ہوگا کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت آنے والی میرے کسی عمل کی وجہ سے ہے یا رفع درجات کے لیے ہے؟ تو بات یہ ہے، ایک تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کون کتنے پانی میں ہے، ہر ایک کو اپنی خبر ہوتی ہے۔ دوسری ایک علامت علماء نے ذکر کی ہے بڑی زبردست، انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد، کوئی پریشانی آنے کے بعد اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ عبادات میں لگ جائیں، اور پھر اسی پر آپ یعنی تادم آخر، زندگی کے آخر تک قائم و دائم رہیں، تو یہ ہے رفع درجات کے لیے۔ اور اگر مصیبت آئے اور آپ پریشانی آئے، آپ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے گناہوں میں پڑ جائیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ موبائل میں کوئی یا ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کی مزاحیہ اور غلط چیز دیکھ رہے ہیں، منع کیا جائے تو یار میں بہت ٹینشن میں ہوں، چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو، میں پریشانی میں ہوں، اپنا دل دوسری طرف کر رہا ہوں، ذہن دوسری طرف کرنے کے لیے یہ چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر پریشانی آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد آپ گناہوں میں لگ جاتے ہیں اور گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عذاب ہے، اور آپ کو اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر آپ اس عذاب کو اپنے اوپر اور پکا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک نشانی ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، آپ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیسا ہوا عاقبت، انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے بھی اکثر لوگ مشرک تھے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، وہ اپنا وقت گزار کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات کیے وہ بھی سب کو پتا ہے، اور انجام بھی ان کا اچھا ہوا، اور جو بد کردار تھے، برے تھے، خاص کر جو مشرک تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اچھا بننے کے بجائے برائی کی طرف جاتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار نہیں کرتے؟ اس لیے حکم دیا فاقم وجہ کا لدین القیم، آپ اپنا رخ سیدھا رکھیے دین مضبوط دین کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، جس دن اللہ سے لوٹنا نہیں ہوگا، اللہ سے بچنا نہیں ہوگا، اس دن یہ سب لوگ جدا جدا ہوں گے، اس دن یہ سب لوگ جدا جدا ہوں گے، الگ الگ ان کے گروہ بنائے جائیں گے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ نیک اور مومن الگ الگ ہوں گے، لیکن مومن اور کافر، مومن اور گناہ گار، مسلمان اور کافر، یہ گروپ بنائے جائیں گے، تو یہ تو ظاہر گروپ ہوں گے ہی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے مجرم لوگوں، آج کے دن تم جدا ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کے اندر کون نیک ہے کون برا ہے شکل سے پتہ نہیں چلتا، مختلف اعمال ہوتے ہیں، بہت سے نظر آنے والے حاجی، قاضی، نمازی، اندر سے وہ فرعون سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، اور بہت سے نظر آنے والے گناہ گار اندر سے بڑے نرم دل اور اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین میں آپ پڑھیں گے کہ مجرم لوگوں آج کے دن تم جدا ہو جاؤ۔
اور بعض نے یہ کہا یصدعون کا مطلب گروپ بندیاں، زانیوں کا گروہ الگ، چوروں کا الگ، ڈاکوؤں کا الگ، غیبت کرنے والوں کا الگ، نماز نہ پڑھنے والوں کا الگ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کفر فعلیہ کفر، جو شخص کفر اختیار کرتا ہے تو اس کفر کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے یمہدون راستہ ہموار کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اپنے فضل سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو کافروں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر، تاکہ تمہیں اپنی رحمت میں سے چکھائے، اور تاکہ کشتیاں چلیں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، ان کے پاس وہ واضح دلائل لے کر آئے، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم تھا ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی آپ دیکھ رہے ہیں نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ جو ذات اتنی بڑی برگزیدہ ہو، اتنی اعلیٰ ہو، تو اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا اور خلاف ورزی کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر صحابہ، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، یعنی بادلوں کو۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر آپ دیکھتے ہیں ودق بارش کو، یخرج من خلالہ اس کے درمیان سے نکلتے ہوئے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ جب پہنچاتا ہے اس کو جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون تو وہ اچانک اس پر بارش آنے پر خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ اس سے پہلے کہ ان پر بارش نازل ہوتی، لَمُبْلِسِينَ وہ لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ آپ دیکھیے اللہ کے رحمت کے اترنے کی طرف، آثار کی طرف، کہ کیسے اللہ اس بارش سے یحیی الارض بعد موتها بنجر زمین کو اس کے یعنی بنجر ہونے کے بعد زمین کو آباد کرتا ہے۔ دلیل یہ دینا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ اس بیکار مٹی کو زرخیز بنا دیتا ہے اور پھل نہ دینے والے سبزہ نہ اگانے والے کو اگانے کے قابل بنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم بھیج دیں ہوا، پہلے ہوا کا ذکر تھا مبشرات، یعنی وہ ہوائیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ریحا یہ عام طور پر اس ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم ہوا بھیج دیں یعنی نامبارک ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ دیکھیں اپنے کھیت کو زرد حالت میں یعنی خراب ہو جائے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یقیناً آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ بہرے کو الدعاء پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین خاص کر جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے۔ وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم اور نہ ہی آپ اندھے کی رہنمائی کر سکتے ہیں ان کی گمراہی سے۔ نہیں سن ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون آپ نہیں سنا سکتے مگر اسی کو جو ہماری آیات پر یقین رکھتا ہے اور جو مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک مسئلہ آیا ہے آمین۔ سماع موتا کا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہرے کو۔ سیدھا سادہ تو مطلب یہی ہے عام مفہوم کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، سننے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، لہٰذا اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ مسلمانوں کو دیکھیں وہ آپ کی اتباع بھی کرتے ہیں اور آپ کی
باتوں پر یقین کر کے اپنی آخرت کو بھی سدھارتے ہیں۔ باقی بعض حضرات نے یہاں مسئلہ چھیڑا ہے سماع موتا کا، کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یا نبی ان کو سنا سکتے ہیں یا نہیں سنا سکتے۔ تو کل انشاءاللہ اس حوالے سے میں کچھ عرض کر دوں گا پیریڈ کے شروع میں۔